یہ باقی سارے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے جنتیوں کے وی آئی پی قسم کی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوگی، سبحان اللہ، اور وہ مراحل کے اندر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ تو شیخ۔ اس لیے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم برزخ کے سارے مراحل ہوں گے اور اسی طرح سے ہو رہے ہوں گے، لیکن مومن کے لیے وہ وقت کے اعتبار سے بھی اتنے وہ مشکل نہیں ہوں گے، صحیح۔ اور عملی طور پر اس میں مشکل تو مومن کے لیے ہوگی نہیں بالکل، اور مومن خوش ہوگا ہر معاملے میں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان دے۔ آمین۔ آپ نے جس طرح شیخ بتایا ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی بشارتیں بھی ہیں۔ بالکل، وہ پھر لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یار ڈرایا زیادہ جاتا ہے اور بشارتیں کم سنائی جاتی ہیں، تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے جو آیات سنائی اس میں تو ہے کہ وہ ہنس رہے ہوں گے اس دن اور ان کے چہرے ماشاءاللہ چمک رہے ہوں گے، تو ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہم ان میں سے شامل ہوں، اور میدان حشر بھی آپ نے کہا آسان ہوگا انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے۔ تو میدان حشر میں تو دیکھیں سارے مراحل ہی، جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عائشہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا تو وہ پکڑا گیا، وہ بچ نہیں سکتا، جس کا حساب شروع ہو گیا بچ نہیں سکتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حسابًا یسیرا سے کیا مراد ہے؟ جو قرآن نے کہا فَيُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وہ اس کا حساب بالکل آسان لیا جائے گا۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ حساب نہیں ہوگا، اچھا، وہ تو صرف پیشی ہوگی، بس سامنے ایک دفعہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد کہا جائے گا جاؤ، بس اتنا ہی، اعمال کا حساب کہاں۔ تو یعنی مومن کے لیے سارے مراحل ہی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے تو پھر یہ چیزیں اور چینج ہو جاتی ہیں۔ آمین آمین۔ اچھا ایک سوال شیخ بہت کرتے ہیں لوگ کہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے یا دونوں ایٹ دا سیم ٹائم؟ یہ بھی ان سوالوں میں سے ہے جو بہت قدیم سوالات ہیں، اور ہمیشہ ہر دور میں متقدمین نے بھی اس کے اوپر بہت بحث کی کہ یہ اس لیے کہ جب ہم قبر میں سے کسی کو نکالیں تو وہ تو ویسے ہی پڑا ہوتا ہے، تو کسی کو عذاب ثواب ہم تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے جسمانی نہیں ہوتا، وہ روحانی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور روح کو وہ ساری کیفیتیں درپیش ہوتی ہیں۔ صحیح۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے مثلا یہ بھی تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا کہ مثال کے طور پہ جب ہم خواب میں ہوتے ہیں تو خواب میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سانپ ڈس لے، ہاں جی، تو ہمیں جو سانپ ڈسنے کی تکلیف ہوتی ہے خواب میں وہ تو پوری ہوتی ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل، یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر صرف محض روحانی طور پر ان کو دکھایا جائے کہ آپ کو